جی دوسرے شعر کی طرف پڑھتے ہیں میڈم۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، رہنور بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔ مقام افسوس ہے، اور حضرت اقبال فرما رہے ہیں کہ افسوس ہے کہ اے انسان تجھے کس کی تلاش آوارہ رکھتی ہے، تو کس کی تلاش میں سرگرداں جو ہے وہ پھر رہا ہے، تو کس کی تلاش میں گھومتا ہے پھرتا ہے، اور آوارہ کا لفظ لکھا، آوارہ گھومتا پھرتا۔ اور اس کے بعد حالانکہ راستہ بھی تو خود ہے، مسافر بھی تو خود ہے، رہنما بھی تو خود ہے، اور جہاں تک انہیں پہنچنا ہے اصل منزل بھی تو خود ہے۔ جیسا کہ شعر نمبر پہلے میں نے آپ کو بتا دیا، ایک بات تو یہ ہے کہ لیسا للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ اور پہلے بھی بات ہوئی کہ حضرت اقبال کا جو کلام ہے، ایک تو بات یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کا نچوڑ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت اقبال بھی حرکت اور عمل کا درس دیتے ہیں، درس خودی بھی ہے اور عمل کا درس بھی ہے، اور جیسا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نموری ہے، ہماری ہے، تو عمل کا درس بھی دے رہے ہیں۔ یہاں ہے کیا اصل میں مسلمان جو ہے نا وہ اپنے مرکز سے جو ہے وہ ہٹ چکا ہے۔ مسلمان کا محور اور مرکز کیا ہے؟ مسلمان جو ہے وہ اپنے آپ کو جانے اور اپنی ذات کو پہچانے کہ بھئی میں تو نیب خدا ہوں، میرے اندر اللہ کی روح ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، مرد مومن ہوں۔ اب اللہ کا بندہ ہو کے، نیب خدا ہو کے پھر آوارہ گھوم رہا ہے، پھر جو ہے وہ غیروں کی اندھا دھند تقلید کر رہا ہے، پھر غیروں کے در پر جا رہا ہے، آوارہ پھر رہا ہے، غیروں کا جو بھی رہن سہن کے طریقے ہیں وہ ان سے سیکھ رہا ہے، ان کے پاس جا رہا ہے، اور ایمن کے جو ہے بھیک لے رہا ہے، اور اس کے ہاتھ میں کشکول ہے، اور اوروں کے برونے منت ہے۔ تو کیوں ہے بھائی تو اوروں کے برونے منت؟ کیا وجہ ہے بھائی؟ حضرت اقبال کہہ رہے ہیں کہ راستہ تو خود ہے، تو خود اپنا، اب راستہ بھی تو ہے جس راستے میں تمہیں جانا ہے، وہ راستہ تجھے اسلام نے بتایا ہے، وہ راستہ تجھے اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، راستہ تو اللہ نے بتا دیا، صراط مستقیم کا راستہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں مت پڑو۔ تو جو اللہ نے ہمیں راستہ دیا ہے، جو دین اسلام نے ہمیں راستہ دیا ہے، جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہے، اللہ نے ہمیں نیا بنا کے بھیجا، اللہ نے ہمارے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی کتاب جو ہمارے پاس بھیجی، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے رکھ دیا، تو پھر کیا ضرورت ہے ہمیں غیروں کے پاس جانے کی؟ ہم خود سوچیں، سمجھیں اس بات کو کہ راستہ بھی ہم ہیں، خود ہیں، اور جس راستے میں ہمیں چلنا ہے، مسافر بھی ہم خود ہیں، رہبر بھی ہم خود ہیں، ہم اپنے رہنما خود ہیں، ہمیں اللہ نے بہت کچھ سکھا دیا ہے، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اس پہ چلیں، ہم غیروں کے بنائے ہوئے راستے پہ کیوں چلیں؟ ہم غیروں کے غیر ہمارے رہنما کیوں ہوں؟ اور منزل بھی خود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہم رشت کریں گے، جب ہم خود کو سمجھیں گے، جانیں گے، پہچانیں گے، تو پھر منزل بھی ہمارے ہم خود ہی ہیں۔ اور اگر ہم